مامون کا سپاہی آیا، اس نے کہا، مامون نے کہا کوئی دعا لکھا کے دے۔ معروف اندر گیا، تھوڑی دیر بعد ایک ٹکڑا کاغذ کا اس کے حوالے کیا، یہ پکڑ دعا۔ مامون سے کہنا مشکل ہے تو اسے پڑھ لینا۔ سپاہی نے ویسے ہی دعا پکڑی، آ کے مامون کو دے دی، مامون نے جیب میں رکھ لی، چلا گیا۔ سفر شروع، این سمندر کے وسط میں پہنچا، تپیڑے، طوفان، ہوائیں، مجدھار، یوں ہچکولے لینے شروع ہوئی کشتی۔ جلدی جلدی اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا، وہ دعا نکالی تو اس دعا میں لکھا تھا، میرے اللہ میری کشتی کو بچا، تجھے معروف کرخی کا واسطہ، میری کشتی بچا، تجھے رضا کا واسطہ نہیں، معروف کرخی کا واسطہ۔ معروف کرخی کا نام پڑھنا تھا، مامون غصے میں لال پیلا ہو گیا۔ اپنے سپاہی سے بلوا کے کہنے لگا، دعا کس نے لکھی؟ اس نے کہا مولا رضا نے۔ ملا تھا امام سے؟ نہیں۔ کس کو ملا تھا؟ اس نے کہا جب میں گیا تو دروازے پہ معروف کھڑا تھا، تو میں نے معروف سے کہا تھا دعا لکھوا کے لاؤ، اس نے کہا دھوکہ کر دیا، اس نے بجائے امام سے لکھوانے کے خود ہی لکھ لی، وہ مجھے مارنا چاہتا ہے۔ یہ کہہ کے اس نے غصے سے اس کاغذ کے ٹکڑے کو یوں لے کے یوں غصے میں دریا میں سمندر میں پھینکا۔ جیسے ہی سمندر کے ساتھ ٹکڑے کا لگنا تھا، لہریں اپنی جگہ پہ واپس آ گئی۔ ڈوبتی ہوئی کشتی دوبارہ آ کے سطح سمندر پہ تیرنے لگے، سانسیں واپس آ گئیں، جسم میں جان واپس پلٹ آئی۔ سارا سفر مامون رشید نے پریشان ہو کے کیا۔ واپس آیا، سیدھا دربار میں گیا، اپنے تخت پہ بیٹھ کے کہنے لگا معروف کرخی کو گرفتار کر کے لاؤ۔ معروف کرخی کو مامون رشید کے سامنے پیش کیا گیا۔ مامون رشید نے کہا کہ معروف جب میرا نوکر آیا تھا امام رضا سے ملنے، تو نے امام سے نہیں ملنے دیا؟ اسے کہا نہیں ملنے دیا۔ کیوں؟ اسے کہا تیرے نوکر نے کہا تھا کہ مامون نے کوئی دعا لکھوانی ہے۔ مامون رشید نے کہا پھر وہ دعا کس نے لکھی تھی؟ امام رضا نے؟ معروف کرخی نے کہا نہیں۔ کس نے لکھی تھی؟ میں نے۔ امام رشید نے کہا حد ہو گئی ہے، اتنا بڑا اعتراف کر رہا ہے، دعا میں نے امام سے لکھوانی تھی، تو نے کیوں لکھی؟ جملہ کہا ہے، شام تک جملے کی ٹھنڈک محسوس ہوگی۔ معروف کرخی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کہتا ہے وہ نبیوں کا مشکل کشا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، وہ حاجت روائی انبیاء ہیں، تیرے جیسوں کی مشکلیں تو میں بھی ڈال دیتا ہوں۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا، ڈاکٹر اقبال کا ایک بڑا مشہور فارسی کا شعر تھا، اس نے کہا جب مجھے مشکل ہوتی ہے میں شرماتے ہوئے علی سے نہیں مانگتا، کمبر سے مانگ لیتا۔ میری خواہشات تو کمبر بھی پوری کر دیتا۔ اچھا تو پھر دعا کس نے لکھی؟ اس نے کہا میں نے لکھی۔ معروف کرخی نے جب یہ کہا میں نے لکھی، اس نے کہا تو نے اعتراف کر لیا، سزا تجھے دوں گا، لیکن پہلے یہ بتا تو نے کون سا چلہ کاٹا ہے، تجھے امام رضا نے کون سا وظیفہ بتایا ہے، جو وظیفہ پڑھنے کی وجہ سے تیرے نام سے بھی اللہ سے دعا مانگے تو اللہ قبول کر لیتا ہے۔ وظیفہ بتا، تسبیح بتا، کیا پڑھتا ہے، کیا کہا ہے تجھے امام نے؟ جان نہیں تیری چھوڑوں گا۔ وظیفہ بتا، زندہ چھوڑ دوں گا۔ وظیفہ نہ بتایا، سر کاٹ دوں گا۔ صدقے ہو جاؤں 8ویں بادشاہ تیرے نوکروں کے۔ معروف کرخی مسکرایا، مسکرا کے کہا نہ کوئی وظیفہ کیا ہے، نہ کوئی چلہ کاٹا ہے، 14 سال ہو گئے مجھے بطول کے بیٹے کا پانی بھرتے ہوئے، دن میں کئی بار مجھے بلاتا ہے معروف پانی لا، معروف مصلی لا، معروف میرا گھوڑا لا، اتنی بار اس کی زبان سے میرا نام نکلتا ہے، معروف معروف معروف، اتنی بار سے قرآن میرا نام لیتا ہے، ان کی زبان سے میرا نام نکلے، اور میرا نام کسی کی مقدر اور قسمت اور تقدیر کو بھی نہیں بدل سکتا۔ جب وہ مجھے معروف کہتا ہے تو میرا نام اسم اعظم ہو جاتا ہے۔ یہ جو نام لے وہ اسم اعظم ہو جاتا ہے۔ آج بھی مشہد جا کے دیکھو، 8 صحن میرے مولا کے، کیسی بادشاہی، سونے کے دروازے، چاندی کی زری، نوکروں کا بادشاہوں جیسا استقبال۔ آتے امام رضا کے نوکر ہیں، لیکن جب حرم میں داخل ہوتے ہیں بادشاہ ہو جاتے ہیں۔ امام رضا کے نوکروں کی پاپوش سنبھالنے کے بندوبست، نوکروں کے کھانے، آج بھی ایران کی حکومت جس کی مقروض ہے۔ ابھی یہ کرونا وائرس پھیلا، پوری دنیا کے امیر ملک چندے مانگ رہے تھے۔ جاؤ جا کے دیکھو، ایران میں جتنے بھی کرونا کے مریض تھے انہیں ہاسپٹل میں داخل کیا گیا۔ جب انہیں شفا مل گئی اور وہ ہاسپٹل کے کاؤنٹر پہ آئے کہ ہمارا بل کیا بنا ہے، تو انہوں نے رسید نکال کے جس پہ لکھا تھا تمہارا بل رضا نے ادا کر دیا۔
ہر مریض کو جو رسید دی گئی اس پہ لکھا تھا کہ تمہارا بل امام رضا نے ادا کر۔ آج بھی جو تقدیر بدلتا ہے، جب امام رضا کے حرم میں داخل ہوتے ہیں انسان کا مزاج ہی بدل جاتا ہے، آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں۔ 8واں شہنشاہ اتنا آباد،